جو دوسری میں کلپ آج آئے ہوئے ہیں وہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, وہ بھی بیچارہ جاب ڈھونڈ رہا ہے, اور میں وہ کلپ سنا دوں. اشرف صاحب کو پہلے بھی میسج پہنچا ہوا ہے, میں آپ کو جواب اس میں دے دیتا ہوں, مجھے اب ڈھونڈنا پڑے گا. بریرہ اور ان کے ہسبینڈ آئے ہوئے ہیں آج کی نہیں آئے ہوئے میں خیال. تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے استاد ہیں یو ای ٹی میں, پھر لمز میں بھی رہے, کیلکولس کی تھیوری ان کی بڑی مشہور ہے. تو وہ بڑے بیمار تھے, تو مجھے وہ بتانے لگے کہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی, میں اتنا بیمار ہوں, اتنے ٹیسٹ ہو گئے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ایلوپیتھس کو. تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ سر آپ سورہ رحمان سنیں اور 3 بار اللہ کر کے پانی پی لیں, اگر آپ اتنی تکلیف میں ہیں تو اسی سے شفا ہو جائے گی. تو انہیں نہیں پتا تھا کہ ان تک پہلے بھی میسج جا چکا ہے, زارا بھی بتا چکی تھی انہیں. تو انہوں نے نہ صرف ان کو سنپ کیا بلکہ انہوں نے فیس بک پہ اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس واقعے کو بار بار لکھا کہ میں بڑا فخر سے, میرا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ پی ایچ ڈی ہے اور آگے ٹیچر ہے, تو مجھے بڑی خوشی تھی, میرا اچھا اسٹوڈنٹ ہے. لیکن کل جب میں نے اسے اپنی بیماری کا بتایا تو اس نے عجیب جہالت کی, اور اس نے مجھے کہا کہ قرآن مجید کی فلانی آیت کو سن لو اور فلانی آیت کو پڑھ لو تو اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ جاہلوں کو سمجھ نہیں آتی. مثال انہوں نے اس کی یہ دی کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو کوئی اس سے لڑنے نہیں آیا, فوج اس کے ساتھ دل جمی سے لڑی نہیں, کوئی بھی نہیں اس سے لڑا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تسبیحاں وظیفے اور چلے کر رہے تھے کہ ہلاکو خان یا چنگیز خان چلا جائے گا. تو میری قوم جو ہے وہ اس طرح کے پی ایچ ڈی پروڈیوس کر رہی ہے. تو اس نے مجھے شارٹ بھی بھیجا ہوا تھا کہ سر میرا بڑا دل بھی تکلیف میں آیا کہ میرے ٹیچر ہیں اور اتنی تکلیف میں بھی ہیں, اس کے باوجود نہیں سن رہے. میں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو, ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا, حکمت کا باپ عرب کی پنچایت میں, جس میں سیدنا عمر فاروق جیسے شخص جو ہیں وہ 18ویں نمبر پہ آتے تھے, وہ نمبر 1 پہ تھا, ٹھیک ہے. حکمت میں اس کو ایسے سمجھا جاتا تھا, بہادری میں, ٹیکٹکس میں, ہر چیز میں. اس کے باوجود آج تاریخ اس کو ابو جہل کے نام سے ہی جانتی ہے. اس کی حکمت کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا جواب بھی ہے جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ سوال چلیں آپ لوگ نریٹ کریں گے تو اسے کر لیں گے, اس کا جواب بھی میں دے دوں گا کہ کعبے میں اللہ تعالیٰ آج کل کن لوگوں کو بلا رہا ہے اور کیوں بلا رہا ہے, اور جو لوگ عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, کیا وہ نیک ہوتے ہیں سارے ہی, اور دوسرے جو نہیں جا سکتے وہ گناہ گار ہوتے ہیں, اللہ انہیں نہیں بلاتا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ ابو جہل کے پاس چابی تھی کعبے کی, نہ صرف خود اندر جاتا تھا بلکہ اس کے پاس ہی کنٹرول تھا کہ کون اندر جائے گا کون نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. اور اسی کعبے میں اس نے بت بھی رکھے ہوئے تھے, اور اس سے اپنا بت فتح نہیں ہوا تھا, ٹھیک. یہ جو علم کا بت ہوتا ہے نا, جاننے کا بت, ماننے کا بت, اور جب ایلوپیتھی سے 1 مہینے سے چھتر کھا کے پیسے دے کے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اسے کیا ہے, تو وہ صرف ایک تجربہ کرنے پہ بھی تیار نہیں, جو اپنے آپ کو سائنسدان کہتا ہے, کہ اسے ایز اے سائنٹیفک تھیوری ہی اس کو ایک ہائپوتھیسس کے طور پہ ہی اس کو لے کے ٹیسٹ ہی کر لیں, اس کے بعد لکھے جو بھی کرنا ہے. لیکن جس کے نصیبے میں نہیں ہے نا, اس کے نصیبے میں نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو